ہم نے ویڈیو بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں قرآن پاک کی سورتوں کے نام رکھنے کی وجوہات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس سلسلے کے متعلق پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ان ویڈیوز کو ضرور۔ شعراء نام رکھنے کی وجہ۔ شعراء شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا۔ سورۃ النمل نام رکھنے کی وجہ۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل نام رکھنے کی وجہ۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، چونکہ اس سورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا۔ العنکبوت نام رکھنے کی وجہ۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ عز و جل نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ روم نام رکھنے کی وجہ۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم۔ نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا۔ احزاب نام رکھنے کی وجہ۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی رکھنے کی وجہ۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ۔ فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر۔ نام رکھنے کی وجہ۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ صافات نام رکھنے کی وجہ۔ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔